علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ سے جمعے کا ولاگ شیئر کر رہی ہوں، جمعے کی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ میں اٹھی تھی صبح فجر میں، اور اس کے بعد پھر جو بھی تھوڑا نماز وغیرہ کے بعد پڑھنا ہوتا ہے تسبیحات وہ پڑھی، اور پھر بچوں کو تو خیر ویکیشن چل رہی ہیں، عدنان کے لیے ناشتہ بنانا تھا وہ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ چلو جی، تو اس کے بعد جو ہے پھر عدنان آفس چلے گئے، اور فرائیڈے کو وہ لنچ نہیں لے کے جاتے، باقی جو ہے 4 دن لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا جی، پھر جمعے کا دن تھا کیونکہ، تو اس لحاظ سے ساری چیزیں کرنی تھی، اور آج جو ہے وہ رجب کا پہلا جمعہ ہے، جبکہ 2025 کا لاسٹ جمعہ ہے۔ ایک ٹرائفل بنا لیتی ہوں، اور کچھ جیلیٹن، کچھ چیزیں کاکٹیلز وغیرہ میرے پاس تھیں رکھی ہوئی، تو میں نے بنا لیا، اور وہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت اچھی سی مزیدار سی۔ یہاں میں نے سوچا تھا کیمرہ لگاؤں، لیکن بیسکلی اگر میں یہاں پہ کیمرہ لگاتی تو پھر مجھے اس کی بلر ہو جاتا تو پتہ نہیں چلتا۔ میں مارکیٹ گئی، وہاں سے جیلیٹن بھی لے لیا اور دوسری چیزیں، تو یہ چیزیں آپ بلاگ میں دیکھیں گے۔ بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج اپنی جمعے کے دن کی روٹین۔ ہو سکتا ہے کہ یہ والا اس سال کا میرا لاسٹ بلاگ ہو۔ جب میں نے 2025 کا پہلا بلاگ کیا تھا تو وہ بھی اسی کمرے سے اسٹارٹ کیا تھا، اور میں نے ایک نئی جرنی اسٹارٹ کی تھی، تو سلو اپنی چیزوں کو لے کے چل رہی ہوں میں، اور بہت زیادہ بھاگ نہیں کر رہی، کیونکہ میرے بچوں کو مستقبل جو ہے وہ پہلے ہے، اور ہر چیز جو ہے ہر جگہ ممکن نہیں ہوتی کہ ہر ماں باپ کے لیے، ہر ماں کے لیے بیسکلی، کہ بہت سی خواتین کو میں دیکھ رہی ہوں اپنے کیریئر میں بہت آگے ہیں، بہت آگے جا رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ایشوز ہیں، یا ان کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کے ساتھ سرکمٹینسز ہیں، یا ان کے ساتھ جو سہولیات ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو بیسکلی اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہوئے مجھے آگے لے کے چلنا ہے۔ میرے بچوں کا مستقبل اور ان کی زندگی صحت میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، سو ہر ماں کے لیے یہی ضروری ہونا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عقل سمجھ دے، اور اس طرح سے جو ہے ہم اپنے کاموں کو انجام دیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ بھی آمین کہیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ چلیں بلاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ٹرائفل بنا رہی ہوں اس میں کاکٹیل سب سے پہلے میں نے باؤل میں شامل کیا ہے، اور جو جیلیٹن ہوتی ہے نا، جیلیٹن کو میں نے پکا لیا ہے چینی کے ساتھ۔ ایک جیلی بھی لے سکتے ہیں آپ، لیکن جیلی میں کیونکہ کلرز ہوتے ہیں مختلف فروٹس کے، تو اس وجہ سے میں نے یہ جیلیٹن کا استعمال کیا ہے، تو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ لگے گا دیکھنے میں، تو ایک تھوڑا سا کرسٹل، اور اگر بالکل صحیح سے آ گیا تو پھر وہ اچھا سا ایک بلاکس ٹائپ کے، تو بھی خوبصورت لگے گا۔ کسٹرڈ بنا لیا میں نے، یہاں پہ 2 کپ دودھ لیا ہے، 2 چمچ ٹیبل اسپون جو ہے وہ چینی، اور 2 ٹیبل اسپون کسٹرڈ پاؤڈر لے کے اس کو مکس کر لیا ہے۔ اسٹرابری فلیور ہے یہ، اس کو بھی میں نے فریج میں رکھ دیا۔ دونوں چیزوں کو فریج میں رکھ کے، اور اب میں آ گئی ہوں جی سپر مارکیٹ۔ سپر مارکیٹ میں مجھے کیا کرنا تھا، جیلیٹن کا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جمے، تو پھر میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کاکٹیل لگا ہوا ہے اس میں، اس کے علاوہ کسٹرڈ ہے، ٹرائفل ہے، اور مجھے آج بنانا ہے جمعہ کے دن، تو پھر میں نے کیا کیا کہ جیلیٹن ایک اور لے لیا، اور یہ والا جو اسپیس ہے نا، یعنی کہ یہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یا جو کمپارٹمنٹ ہے، یا یہ والا جو شیلف ہے پینٹری کا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ پینٹری کا ہی ہوا یہ، ویسے سپر مارکیٹ میں ہے، لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو ہمارے پاس۔ تو جی یہ والا جو کیبنٹ ہوتا ہے یا شیلف ہوتا ہے نا، مجھے بہت پسند ہے، اور ہر طرح کی مختلف طرح کی ساسز ہیں، مختلف طرح کی چاکلیٹ جو میٹھے کی، اس کے علاوہ بیکنگ کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو مکس جو ڈیزرٹ ہوتی ہے وہ سارا کچھ، اور کانٹیننٹل ہربس، اور بہت سارا کچھ ہے اس میں، تو میرا دل چاہتا ہے میں سب لے لوں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ کافی چیزیں تو اب یہ کہ میں بائی کرنے لگی ہوں، اور اس کو کلیکشن میں میرے اپنی آ گئی ہیں، اور مہنگی بھی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہر طرح سے پھر دیکھنا پڑتا ہے مینیج کیسے ہوگا بجٹ کے حساب سے۔ ایسنس میں بہت سارے کلیکشن میں رکھتی ہوں، اور اب سارے ختم ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں نے لینے ہیں سلو۔ اچھا میں ایک ساتھ میں لیتی ہوں، منتھلی جو ہے نا اس میں 2 لے لیے، 3 لے لیے، ایک ساس لے لی، اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ میں کلیکشن بناتی ہوں۔ پھر وہ کیونکہ یہ ان کی ایکسپائری بہت سالوں ہوتی ہے نا، مطلب جلدی نہیں ہوتی، تو میرے پاس چیزیں ہوتی ہیں، پھر جب کبھی ایک آدھ دفعہ بنایا تو پھر میرے پاس وہ چیز نکل آتی ہے۔ تو جیسے ساسز ہیں، سویا ساس ہے، تو اوسٹر ساس ہے، تو پتہ نہیں کون سی روسٹر ساس ہے، کون سی ساس ہے، وہ 3-4 طرح کی ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن وہ الگ الگ ہیں، اور یہ سارے کانٹیننٹل ہربز ہیں جو کہ میرے پاس ہیں بھی فی الحال۔ اور یہ میں دیکھ رہی تھی اس کو کہ یہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ مونگ کی دال نہیں ہے نا؟ آپ راشد بھائی، او تھینک یو۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں، اور میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا بلاگ کر لیتی ہوں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو مجھے لینی تھی یہاں سے. ایسٹ ملا نہیں، اور یہ جو ساس والا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے. یہاں میں اب کبھی کبھی آتی ہوں، کم آتی ہوں، کیونکہ روڈ جو ہے نا اب تو خیر بن گئی ہے، لیکن وہ عادت ہو جاتی ہے نا جب آپ کی ایک وہ ہیبٹ چینج ہو جائے. کافی سالوں سے جو ہے وہ مہینوں سے روڈ خراب تھی تو وہ عادت ختم ہو گئی. خیر انشاءاللہ دیکھیں آؤں گی. تو ابھی جو تھا نا وہ یہ تھا کہ مجھے کیا کام کرنا تھا. صبح سے میں نے وہ بنایا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ٹرائفل جو آپ کے ساتھ شیئر کیا نا، وہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید وہ جیلیٹن جو ہے نا وہ کم ہے. تو میں نے جیلیٹن بھی لے لیا ہے. ایسٹ ملا نہیں مجھے یہاں سے، اور حفصہ کی اور دوسری چیزیں مجھے گھر کی لینی تھی وہ سب لے لیا ہے، کیونکہ اینڈ لاسٹ منتھ چل رہا ہے نا تو اس میں کافی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور میں نے اس دفعہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی خریدی تھی اس لیے. تو بس ابھی جو ہے وہ میں گھر جا کے روٹیاں بناؤں گی، اور بس اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دیکھتے ہیں آگے کیا کرتی ہوں. ابھی فی الحال جو ہے میرا جو وہ تھا نا سارا دھیان وہ صرف اس پہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، میٹھے پہ. تو وہ میں نے بنا لیا. جو کنڈس ملک جو ہے وہ بھی مجھے اب بس اب چلے میں بند کرتی ہوں، عجیب لگتا ہے وہ ویڈیو بنانا. تو کنڈس ملک میں نے لے لیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اس سے یوز کروں گی. چلیں دیکھتی ہوں پھر. صحیح ہے، جاتے ہیں. یہ جو روڈ ہے نا یہ ماڈل کالونی کے روڈ ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا رش ہوتا ہے، اس لیے میں بلاگ بند کر رہی ہوں. پھر انشاءاللہ ملوں گی آپ سے. صحیح ہے. گھر آ کے میں نے جب چیک کیا تو یہ جو جیلیٹن ہے یہ بہت اچھا سا جم گیا تھا. میں سمجھتی کہ نہیں جمے گا. میں نے تھوڑا سا ثابت دانہ بھی ڈالا ہے اس میں، تو مجھے ضرورت نہیں پڑی جو کہ جیلیٹن میں لے کے آئی تھی. خیر وہ ختم ہو گیا تھا، تو اب میں دوبارہ بناتی رہوں گی. کوکٹیل میرے پاس اور بھی ہے. تو یہ کسٹرڈ میں نے نکال لیا ہے، اور اس کو میں آپس میں جو ہے وہ مرچ کروں گی، یا کہنا چاہیے کہ اسمبل کروں گی. تو باقی اور کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے اس میں. کیک وغیرہ چاہتی تو میں لے آتی ہوں، اس میں شامل کرتی، لیکن مجھے اس کو سمپل ایسے ہی بنانا تھا، اور یہ اس طرح سے ہی بچے پسند کرتے ہیں. تو کسٹرڈ کے ساتھ جو ہے یہ میں نے کاٹ لیا. اچھا میں نے کوشش کی تھی کہ کاٹوں تو پھر یہ نا بہت اچھے سے بلاکس میں نکل آئیں، لیکن یہ بلاکس میں نہیں نکلے. اور اب جو بناؤں گی نا دوبارہ میں بناؤں گی 1-2 دن میں انشاءاللہ. تو پھر دیکھتی ہوں اگر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر سکے تو کروں گی کہ پورے جو ایک بلاکس میں نکلتے ہیں وہ کیسے ہوں. بس اس کی جو شکل ہے وہ بڑی زبردست ایک لگتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ڈیسنٹ سا لگتا ہے لائٹ کلر سے. کنڈس ملک میں نے شامل کیا. کنڈس ملک میں ابھی لے کر آئی ہوں. کنڈس ملک میں نے شامل کر دیا، تھوڑا سا ڈرزل کر دیا اوپر سے، اور ساتھ میں بلاگ بھی دیکھ رہی ہوں. اور اس کے سائڈ میں نے اس طرح سے چھری سے الگ کر لیے ہیں پیالے سے، اور پھر نکالا ہے. تو یہ اس طرح نکلا ہے ٹوٹا پھوٹا، بہت اچھے طریقے سے نہیں نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو دوسرا چیز پین کیک ہے نا جو ہوتا ہے جس میں سے الگ سے نکل آتا ہے، اس میں ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور جب اس کو کلپ لگا ہوا ہوتا ہے، کلپ سائڈ کریں تو پھر نکل آتا ہے. اس میں بناؤں گی انشاءاللہ میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پراپر وے میں نکلے. تو نیکسٹ انشاءاللہ بناؤں گی یہی اسی طریقے سے ہی، لیکن تھوڑا سا طریقہ پیالہ وغیرہ اور جو اس کا بیس ہے وہ چینج کر دوں گی. اور بس یہ اوپر سے میں نے سرس لگا دیا ہے. میرے پاس سلور کلر کے اسپرنکل تھے تھوڑے سے، وہ میں نے اوپر سے اسپرنکل کر دیا ہے. تو یہ بہت اچھا سا ایک ڈیزرٹ تیار ہو گیا نیا سا. ہم مٹھائی بھی میں آج منگوا سکتی تھی یا دوسری اور چیزیں، لیکن کھیر بھی بنا سکتی تھی، لیکن مجھے تھا کہ میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں گی. یہ سامان بھی میرے پاس تھا اور بچے بہت پسند سے کھا لیتے ہیں. اس کے بعد جو میرے کیمرے کی بیٹری ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور ہمیشہ کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کو اوپن کیسے کرنا. تو میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا اس کو میں اوپن کرتی ہوں آپ کے سامنے، اور یہ ویڈیو نہ ریکارڈ کر لوں گی تاکہ مجھے پتہ رہے کہ میں نے کس طرح کیا. یہ جو لیڈ ہے یہ ہے اس کیمرے کو اٹیچمنٹ کے لیے، جو ہو جاتی ہے ساری پکچرز ریڈی اور ویڈیوز ریڈی، تو پھر اس کو لیپ ٹاپ سے اٹیچ کر کے جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے. تو یہ بھی جمالوں کا کام کرتی ہے یہ والی جو ڈیٹا کیبل ہے. لائک چلیں الحمدللہ نکل گئی جی، اور اس کی بیٹری نکل گئی ہے. اور اب جو ہے میں اس کو بیٹری کو چارج کروں گی اور دوبارہ نئے سرے سے انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گی. کہ اس سال میں نے سب سے پہلے یہ سیکھا، بہت سے چہرے ہمیں اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، یا ہم انہیں غصہ دلاتے ہیں، یا ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں، یا ہمیں سچ کا پتہ ہوتے ہوئے ہم ان کا جو جھوٹ ہے وہ سنتے ہیں.
تو ہمیں ان کے جو اصلی چہرے ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو میں اس سال وہ اصلی چہرے کافی سارے دیکھ پائی الحمدللہ. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان چہروں کے ساتھ جو ہے وہ لا تعلقی اختیار کر لی جائے، کیونکہ دنیا ہے، زندگی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ایسے اصلی چہرے آپ کے سامنے لے آئے تو میں کہتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ساری اپنی قیمتی چیزیں کھوئی میں نے، اس کا نقصان، اس کا ازالہ میں نہیں کر سکتی، نہ مجھے اس کا افسوس ہے، اس لیے کہ وہ بہت ساری میری ایسی چیزیں ہوں گی، کیا پتہ نہیں گناہ ہوں، کیا پتہ غلطیاں ہوں، کیا پتہ کوتاہیاں ہوں، نہیں جانتی میں، جس کی قیمت اللہ نے وصول کی مجھ سے. لیکن شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ کہ اللہ نے بہت کم قیمت وصول کی مجھ سے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ سب کو بھی ایسی چیزوں سے جو ہم اٹھا نہ سکیں، ایسے صبر سے جو کہ ہم اٹھا نہ سکیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی بھی ان کے استاد سے زیادہ صبر نہیں دیتا، ان کے استاد سے زیادہ ان کو دکھ نہیں دیتا یا درد نہیں دیتا. کہ اپنا گھر بہت ضروری ہونا چاہیے. جو بہت بڑی ایک ذلت آمیز ایک ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اپنا گھر. بہت ساری خواتین کو میں دیکھتی ہوں جو کہ شادی کر کے بیسکلی آتی ہیں، جن کے اپنے گھر ہوتے ہیں، ان کے شوہروں کے. تو میری جو سسرال ہے وہ بھی بیسکلی ہے، وہاں پہ نند ہیں، دیور ہیں، سب ہیں، نند مطلب سبھی ہیں مطلب وہاں پہ. تو ہم دو جو ہیں وہ الگ ہیں. جب آتی ہیں الگ تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا گھر ہے. بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے، یا شاید میں محنت زیادہ کرتی ہوں، شاید میں کام زیادہ کرتی ہوں، مجھ جیسی وہ خواتین جو میری طرح ہیں وہ یہ بات محسوس کر سکتی ہیں کہ جب کسی بھی ہسبینڈ کا گھر جو ہوتا ہے نا، جو شوہر کا گھر ہوتا ہے، وہ بیسکلی بنانے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے ایک عورت کو، برس اس کے کہ وہ آ کر پھر اس کے بعد دوبارہ محنت کر کے تیار کرے اس طرح سے جس طرح سے ان کے ساس سسر نے تیار کر کے بہوؤں کے سامنے پلیٹ میں دے دیا. وہ والی بات جو ہوتی ہے نا، اس بات کو پلیز برا نہیں ماننا جو بھی سن رہا ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ چیز محسوس نہیں کر پاتے، کسی دوسرے کی فیلنگز یا دوسرے کی چیزیں، کیونکہ ہم نے وہ درد وہ دکھ نہیں اٹھائے ہوتے. مل جاتی نا بنی بنائی، تو ہمیں اس چیز کو لگتا ہے کہ بنی بنائی چیز ہمیں مل گئی، اس کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا اور کبھی ہوگا بھی نہیں. میں یہ توقع بھی نہیں کرتی کہ ہو. جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، اسپیشلی جو بہویں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ احساس یا ان کی باڈی لینگویج میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. سیلیبریٹیز کو آپ نے دیکھا ہوگا یا ان محنت اور کامیاب لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا، وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا، وہ احساس ہی نہیں ہوتا جو کہ ایک ان لوگوں میں جو کہ شارٹ کٹ لے کے آئے ہوتے ہیں. یہ وہی والا احساس ہے. تو میں نے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ٹکرائے ایسے، جب جن کو مل جاتا ہے نا تو ان کے پاس وہ احساس نہیں ہوتا، وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ان کو لگتا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اور وہ لوگ جو کہ بیسکلی محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، نہ سن کے، ریجیکشن لے کے، اور اس کے بعد وہ چیز پاتے ہیں، بیسکلی وہ پاتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو پورا بھی نہیں کر پاتے. میں جب آفس میں تھی، ڈان آفس میں، وہاں میں نے پورا کمرہ اپنا لگایا، سجایا، سب کچھ کیا. پھر ماشاء اللہ بچے ہو گئے تو پھر وہ میں نے چھوڑ دیا. پھر جس لڑکی کو دیا وہ آئی وہاں پہ بڑا ایٹیٹیوڈ سے تھا سے، تو وہ میں صرف اس کو دیکھتی تھی. بیسکلی وہ پورا میں نے تیار کیا تھا، لیکن وہ میں وہاں پہ نہیں کر رہ پائی. اسی طرح سے بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی گھر بناتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں، اس میں رہائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیسکلی ان کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ خواتین جو کہ بیسکلی بہا کے آتی ہیں وہ رہتی ہیں. ان کے بچوں کو تو احساس ہوتا ہے، لیکن وہ خواتین جو کہ بہا کے آتی ہیں ان کو وہ احساس نہیں ہوتا. آئی ایم سوری ٹو سے، کہ برا نہیں منانا، حقیقت ہے یہ لوگ جس طرح شارٹ کٹ کرتے ہیں اور اپنی کچھ چیزیں ایسی کر کے، ان کو وہ احساس نہیں ہوتا. ایٹیٹیوڈ ہی الگ ہوتا ہے. مجھے جو ہے نا اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے، مطلب مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ کون شخص جو ہے یہ محنت کر کے آگے بڑھا ہے یا کون شخص جو ہے اس کو بنا بنایا مل گیا. چاہے وہ کامیابی ہو، چاہے کوئی ڈیزگنیشن ہو، چاہے کوئی رزلٹ، کوئی بھی انجام ہو، پتہ چل رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی میری جو ہے نا آنکھیں وہ کر دی ہیں، کھول دی ہیں، نظر کمزور ہو گئی، چشمہ لگ گیا، لیکن ایک اندرونی جو آئیز ہوتی ہے نا، ویژن ہوتی ہے، وہ کھل جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بیسکلی لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اور ہم صرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. لیکن کسی کو اللہ عقل دیتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو جس کی جتنی زیادہ
استاد ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ اپنے طریقے سے عمل کرتے ہیں، لیکن پھر اس کا انجام بھی اسی طریقے سے بھگتتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ چیز آ گئی ہے، تو بیسکلی ہم اس کی اوقات رکھتے تھے۔ بیسکلی ہمارے بیک پہ ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارا خود کا کیا چیز عمل دخل تھا وہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل میں نے گفتگو کر دی، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سر سے گزری ہے یا سمجھ آئے، آئی ڈونٹ نو، لیکن بیسکلی میں نے سوچا کہ اس سال کے جو لاسٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور تیسری چیز، ایک تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جی لوگوں کی اصلیت، نمبر 2 میں نے کچھ قیمتی چیزیں کھوئی، نمبر 3 چیزیں جو ہے، تیسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں، لیکن پرفیکشن نہیں ہوتا کیا ہے، سلو جو ہے اپنی چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے کاموں کو جو ہے نا وہ جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے۔ فجر، ظہر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ہیں، اسی طریقے سے نماز کو بھی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کی فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہو گئی تو پھر مغرب فوراً ہوگی، تو عشاء تو پھر ہو جائے گی ختم۔ میں نے 5ویں چیز جو دیکھی، شاید 5ویں ہو گئی ہے یا 4تھی ہے، کہ لوگوں کے اندر سب اپنے مطلب کے لیے جیتے ہیں، سیلفش، سب کو پتہ ہے یہ بات، اور بیسکلی جو ہے نا وہ اندر سے کچھ اوپر سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دیر میں سمجھ آئی، لیکن اچھا ہوا نہ سمجھ میں آتی ابھی بھی، تو بھی میں کہتی یار آنکھیں بندے تو اچھی بات ہے وہ رہتا، لیکن اوپر سے وہ نہیں ہوتے لوگ جو بیسکلی اندر سے ہوتے ہیں، اور یہ اصلیت کا دوسرا رخ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے آپ سے مطلب کے تحت ملتا ہوتا ہے۔ سو اپنی دوزخ، اپنی جنت، اپنی قبر، اپنی دنیا، ہر چیز اپنی ہے، تو بیسکلی پھر اپنا جو اعمال ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہی ہے، تو وہ بھی ہمیں خود ہی سدھارنا ہے، وہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں آئے گا سدھارنے کے لیے۔ یہ سال جو ہے وہ گزر گیا، ہو گیا، اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم نے آگے اور لے کے چلنا ہے، جس طرح سے ہم اگلے دن کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ، اس طرح سے سب سے زیادہ پریپ بہت ضروری ہوتی ہے ہماری لائف میں، ہمارے کچن کیبنٹ میں ضروری ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارے عمل میں بھی، یعنی کہ ہماری جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے طریقوں میں بھی پریپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو پریپ کرنے کے لیے بیسکلی ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے زندگی میں کتنا جو ہے وہ انشطار، اچھا وہ میرے نا امیج میں آ رہا ہے لکھا ہوا، انشطار بھول گئی، کتنا جو ہے وہ ہم نے پھیلایا ہوا ہے، اور خلفشار پھیلایا ہوا ہے، اور کتنا اس کا دوسرا لفظ ہے، اور کتنا جو ہے ہم نے اپنی زندگی کو سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی ہم اس کو گزار رہے ہیں اس طرح سے۔ لوگ کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، کبھی بھی مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، حاسدین کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی رہے گی دن بدن، وہ کم نہیں ہوگی، اگر وہ آپ کے اگر ہم ان کے کام آنے والے ہیں، اگر ہم ان کو ہم سے کوئی مطلب ہے تو ہی، ورنہ نیور، کبھی بھی نہیں، وہ ہمارے لیے بیکار ہیں، ہم آپ کے لیے بیکار ہیں، آپ ہمارے لیے بیکار ہیں۔ جیسے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کے لیے اچھی ہے، بیکار ہے تو آپ اسکپ کر کے اگلی ویڈیو پہ سٹارٹ کر دیں گے، وہ والی بات ہوتی ہے۔ پریپ لازمی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس پریپ میں جو ہے الماری کا جو کبرڈ ہے وہ، ڈریسنگ جو ٹیبل ہوتی ہے وہ، مطلب یہ کہ اگر ایز اے خواتین کی بات کی جائے کہ ہم میک اپ کرنا ہے تو اس کی پریپ، کہ کس چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، کس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیٹیگرائز کرنا، کیبنٹ میں کن کپڑوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں، تو اس طرح سے باہر جانے کے، گھر میں ان چیزوں کی ضرورت کیسے ہے، وہ سارا کچھ، وہ سب پریپ بہت ضروری ہے۔ کچن کی طرف آتے ہیں تو وہ الگ چیزیں ہیں۔ تو اب یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ زندگی جو ہے وہ رواں دواں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ایک چیز اور نوٹ کی وہ یہ ہے، دعاؤں میں جو ہے نا بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کریں اور آگے بڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں، تو ہم نے دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے، لائک منزل، اور ایک رقیہ، ایک میں ویڈیو کو دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، اس کی لگاتی ہوں اس کو، وہ ضرور ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لازمی ہے، وہ کریں۔ قرآن شریف کی ضروری نہیں ہے کہ اگر رمضان ہے تو ہی کیا جائے، ویسے بھی۔ باقی یہ ہے کہ اب میں انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ پریپ کروں، کچن والی، فریج کی جو پریپ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ولاگ جو ہے اب کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی مجھے جانا ہے امی کے یہاں، وہاں کیا چیزیں کرنی ہیں، دیکھنی ہیں۔ ابھی میں سکون سے ولاگ اس لیے بنا رہی ہوں کہ بچے جو ہے نا ابھی امی کے وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں نیا سال مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے اس میں ہے یہ لسٹ
ओह माय गॉड, ये तुम बनाती हो? कभी बनाया है तुमने ये? जी बनाया। गिफ्ट वो है ना, ये तो रैपर है, इसको छोड़ दो ना, इसको हटा दो। कॉपीज। कॉपीज नहीं है ये, मेरे ख्याल से वो है स्केच बुक्स है। स्केच बुक्स। हाँ, और ये तुमने बनाया है कभी इसको? जी मैंने बनाया। कहाँ बनाया? तो मशीन है जबरदस्ती? उसके बाद ये मेकअप्स। नहीं नहीं, वो कोता नहीं कोई। मेकअप्स। अच्छा, हफ्ते को तो ये लोग जाना है पढ़ने। इसकी जेब खाली होगी, बस वापस सब कुछ। बस इतना सा? नहीं, इसमें और भी आगे मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। हाँ, अगली वीडियो अभी नहीं दिखा रही? नहीं, अगली वीडियो बाद में। लोगों को हमारे साथ खेलना। जमीन पे नहीं बैठो मरियम, उधर बैठो। मुझे इतना डिटेल में ब्लॉग बनाने का मौका इसलिए मिल गया कि बच्चे घर पे नहीं है और मैं जो हूँ थोड़ा सा फोकस से जो है काम कर पा रही हूँ। वरना मैं ब्लॉग का ये नहीं कहती कि मैं डेली करूँगी या मैं 1-2 दिन बाद करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ ब्लॉग इसलिए करती हूँ कि मैं बिज़ी रहूँ और मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं कोई काम इस तरह का कर रही हूँ और मेरा जो दिमाग है ना वो डाइवर्ट रहता है। और यहाँ पे मुझे इसको वो जो आवाज़ है वो बंद इसलिए करनी पड़ी कि पीछे से जो है वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, पता नहीं कौन सी इन्होंने वीडियोस लगाई हुई थी, तो वो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता। वैसे तो मेरी वीडियोस जो हैं वो अभी कॉपीराइट तक नहीं पहुँची, लेकिन फिर भी। तो अनाबिया जो है ये मुझे दिखा रही थी चीज़ें अपनी सारी, और इसने जो है वो काफ़ी कलेक्शन जमा की हुई बैग्स में, तो मुझसे पीछे लगी थी। मैंने कहा कि बुरी बात है अगर मैं नहीं देखूँगी तो वो कहेगी देखो नहीं देख रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे माशाल्लाह से, और बस यहाँ मैंने अम्मी ने मुझे कहा कि खाना पका दो, तो वो भाई लेकर आया हुआ था कढ़ाई का सामान, और वो वाइट कढ़ाई का सामान नहीं लाया था, वो लाया था कढ़ाई का सामान, और मुझसे अम्मी ने कहा वाइट कढ़ाई बना दो। मतलब वो कढ़ाई मसाला लाया था और साथ में क्रीम लाया था और दही लाया था। तो फिर खैर मैंने बना दिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो कलर तो वाइट कढ़ाई वाला नहीं होगा ना, वो क्रीमी हांडी टाइप का हो जाएगा। तो वो उसी तरह का ही जो है वो बन गया, तैयार हो गया। और अभी आप आगे जो है वीडियो में इंशाल्लाह वो देखेंगे थोड़ा बहुत। उसके मेथड तो नहीं है, बस वही बात है कि मैंने ऑयल में जो है वो चिकन को फ्राई कर लिया है, और फ्राई करके अदरक लहसुन के साथ ऊपर से वो कढ़ाई मसाला स्पाइस वो डाल दिया। और बाद में फिर मैं आ गई थी, मुझे देर हो रही थी बहुत, 9 बज गए थे मुझे, और दूसरे काम करते हुए घर जाना था। तो फिर मैंने क्या किया, हफ्सा को कह दिया था कि हफ्सा तुम जो है ना उसको देख लेना। तो बस वो चिकन का काम इस तरह से हुआ। और अम्मी के जाना का बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। लेकिन ये जो है मैं मीठा पूरा इधर ही ले रही हूँ, बच्चे यहीं पे थे ना, तो मैंने कहा था यहीं पे ये लोग खा लेंगे सारे, क्योंकि वहाँ मेरे घर में तो ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं है, तो अदनान तो वैसे भी मीठा नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं भी नहीं खाती उतना ज़्यादा, मतलब अपने मोटापे की वजह से, डाइट करने के चक्कर में। हालांकि चैनल को जो वो दे दें, सब्सक्राइब दे दें, सब्सक्राइब दे दे शेफ चैनल में लाइक करें, शेयर करें। तो अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलती? मैं अपना खोला हुआ, लेकिन मैंने यूट्यूब वाला टिकटॉक पे करती हो, फिर फेसबुक पे, जो टिकटॉक पे चलो सही। और ये क्या खेल रहे हो? अब ये नन बनी है तो मैं जा रही हूँ। ये तुम लोग ये खेलने के लिए यहाँ पे बैठ रहे थे? तो जी ये वो वाइट चिकन है जो कि बेसिकली वाइट चिकन नहीं है, हांडी की सूरत इख्तियार कर जाएगी, और कोशिश करूँगी कि इसकी जो शक्ल है वो दिखा सकूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया। अल्लाह ताला आपको और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे, और मेरी अम्मी के लिए दुआ गो रहिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और उनका घर सलामत रखे, उनका साया हम सब पर सलामत रखें, आमीन।